الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ بعض لوگ فقہ حنفی پر اعتراضات کرتے ہیں کہ فقہ حنفی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو ہم ان لوگوں کو جواب دیں گے قرآن اور حدیث سے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے آئے ہو تو لہٰذا ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور ہمارے ویڈیو پر لائک اور کمنٹ ضرور کرے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم کون سن رہا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ تو پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں قنوت نازلہ کے علاوہ وتر میں قنوت بدعت ہے۔ قنوت نازلہ کے علاوہ وتر میں قنوت بدعت ہے، تو ہم جواب دیتے ہیں وتر میں قنوت صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ وتر میں قنوت صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر میں قنوت پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ وتر میں قنوت پڑھنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ پہلا اعتراض ہو گیا۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں فقہ حنفی میں جمعہ کے خطبہ میں عربی شرط کیوں ہے؟ یعنی جمعہ کے خطبہ میں عربی کیوں شرط ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں خطبہ ذکر ہے اور ذکر کا اصل عربی ہے۔ قرآن میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے یہ قرآن نازل کیا عربی زبان میں، تو صحابہ نے کبھی غیر عربی میں خطبہ نہیں دیا، اس لیے ہم یہ ضروری مانتے ہیں کہ عربی میں خطبہ کریں۔ تیسرا اعتراض یہ ہے فقہ حنفی میں ایک ہی مجلس کی 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو ہم جواب دیتے ہیں یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے نافذ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں نے جلدی شروع کر دی، ہم اسے نافذ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جمہور صحابہ اسی پر تھے۔ 5 نمبر اعتراض یہ کرتے ہیں عورت کا اذان دینا یا امامت نہ کرنا دلیل کے خلاف ہے۔ عورت کا اذان دینا یا امامت نہ کرنا دلیل کے خلاف ہے۔ جواب یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الصفوف الرجال اولها وشرها وآخرها، مسلم کی حدیث ہے۔ عورت کی امامت فتنہ کے اندیشی کی وجہ سے روکی گئی، نہ کہ تحقیر کی بنا پر۔ چھ نمبر اعتراض یہ کرتے ہیں فقہ حنفی میں مسافر کے لیے جمعہ لازم نہیں، یہ کیوں؟ تو ہم جواب دیتے ہیں نبی علیہ السلام کے تمام اسفار میں جمعہ ادا کرنا ثابت نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سفر میں جمعہ نہیں پڑھا جاتا۔ مصنف عبدالرزاق۔
7 نمبر اعتراض یہ کرتے ہیں فقہ حنفی میں موضوع پر مسح کے دن زیادہ کیوں؟ تو ہم جواب دیتے ہیں مدت کی تعین حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للمقیم یوم ولیلۃ وللمسافر 3 ایام، مسلم کی حدیث ہے۔ للمقیم یوم ولیلۃ، مقیم کے لیے 1 رات اور 1 دن، وللمسافر 3 ایام، اور مسافر کے لیے 3 دن۔ تو یہ چند اعتراضات ہم نے ذکر کیے، یہ یاد کر لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاکم۔